ایک طرف مہنگائی بڑھنے کی رفتار تو کم ہوئی ہے، حکومت نے کہا جی فورن ریمیٹنسز بڑھی ہیں، دیکھیں شرح سود کو ہم کتنے کم نمبر پہ لے کے آ گئے ہیں، لیکن بے روزگاری کا نمبر ہم نے نہیں دیا، خط غربت کے نیچے کتنے لوگ کتنے پاکستانی ہیں وہ نمبر بھی ہم کھا گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ سروے رپورٹ 100% جو پکچر ہے وہ دکھا رہا ہے اس وقت پاکستان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو عید مبارک۔ اور عید کے دن ہم اتنی سیریس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، بٹ چونکہ آج اکنامک سروے آیا ہے تو کر لیتے ہیں۔ سو آن اے لائٹر نوٹ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز ہمیں تحقیق بتاتی ہیں بیہیو کرتی ہیں جب وہ آئی ایم ایف سے انگیج ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 12-14 ماہ میں آپ کو ایک سٹیبلائزیشن جو ہے وہ دکھائی دینا شروع ہوتی ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ پاکستان کی اکانومی آئی سی یو میں تھی، ایک 24th ٹیم جو ہے اس نے آ کے وہاں سے آئی سی یو ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ، مالیاتی خسارے کو سنبھالنا، بیرونی خسارے کو امپورٹس کو کم کر کے اور تھوڑا سا ایکسپورٹ کو، جیسے جیسے آپ نے روپے کی قدر کو مارکیٹ بیس کیا 7% وہاں سے پک اپ کرنا۔ تو آپ کی جو اکنامک سروے ہے، لیٹس لرن فرام اٹ، وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اسٹیبلائزیشن بڑی سٹرونگلی جو ہے اس نے ہولڈ لے لیا ہے۔ افراط زر 4-5% کے اندر آ گئی ہے، ایک بیس افیکٹ تھا وہ گزر گیا ہے۔ پاکستان کی جو بیرونی خسارہ ہے وہ سرپلس میں ہے یا تقریباً برابر ہے، امپورٹس 11% بڑھی ہیں، ایکسپورٹ 7% بڑھی ہیں، بٹ چونکہ ریمیٹنس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے اس لیے کہ روپیہ سٹیبل ہے اور اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ سو وہ واپس آ گئے ہیں سارے پیسے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کی $40 ارب کی ریمیٹنس لگتی ہے، کچھ باہر ہوتی ہے کچھ اندر ہوتی ہے، وہ جیسے جیسے اندر آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا گیپ ہے وہ اڑ گیا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو پاکستان کی فائنینشیل اکاؤنٹ ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، جس کا مطلب ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل سے پیسے آنے تھے، چلے پھر بھی اس کے باوجود چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ سٹیبلائز کر گیا ہے، کانسیکوینٹلی ریزروز $13 ارب کی طرف جا رہے ہیں، شاید اس کو کراس کر جائیں گے۔ یہ آپ کا اکنامک سروے بتا رہا ہے۔ اب اس کا جو کانسیکوینٹ ریزلٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی بالکل آپ کا اکنامک سروے بتا رہا ہے۔ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ گروتھ اوورآل، یعنی کہ جو شرح نمو ہے، اکانومی کی گروتھ ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے بیکاز آپ اکانومی کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈیمانڈ کو توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جو امپورٹس ہیں اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبل رکھ رہے ہوتے ہیں اور ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ایگزیکٹلی یہی بتا رہا ہے آپ کو اس وقت آپ کا اکنامک سر پر جو ہٹ لی ہے، جو میرے لیے تھوڑی ڈسکمفرٹنگ ہے، وہ ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی جو میجر 3 کراپس ہیں، کاٹن، میز اور ویٹ، اس نے 13.5% کی ایک نیگیٹو ہٹ لے لی ہے۔ یہ بہت بڑی ہٹ ہے کمپیئر ٹو ہاؤ وی ور پرفارمنگ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس۔ اس سے پھر وہیں چلے جاتے ہیں کہ جب تک پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی ٹھیک نہیں کریں گے، آپ پاکستان کی جو گروتھ کی سسٹینیبلٹی ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتے۔ اب اس کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ اس سال ہم ٹوٹل جو امپورٹ کاٹن کی ہی کر جائیں گے وہ $2-4 ارب کے درمیان چلی جائے گی، جو پوری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ $3.5 ارب کی ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر، اور پھر فوڈ سیکیورٹی میں، اور پھر آن دا فیکٹ کہ ہم واٹر کی شارٹ فالز میں جا رہے ہیں۔ تو اس بجٹ میں اب تحقیق کیا دکھا رہی ہے آپ کو کہ کل جب بجٹ بنائیں تو 4000 ارب روپے کا، یہ کم نہیں ہے۔ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان کا تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ کل 4 پروونسز اور 5ویں آپ کی فیڈرل حکومت دینے جا رہی ہے۔ R&D آن ایگریکلچر اور جو ایکسٹینشن سروسز ہیں، جو روڈز ہیں، ان پہ بہت کانسنٹریٹ کریں۔ دوسری چیز جو آپ کی ٹیکسیشن سٹرکچر ہے، ایک آخری چیز مینوفیکچرنگ پہ، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے، پر جو انفارمل مینوفیکچرنگ ہے جس میں ایس ایم ایز ہیں، کنسٹرکشن ہے، وہ تو گرو کر رہی ہے۔ تو اس پہ بوجھ کم کریں، بڑا سیکٹر جو ہے اس کے لیے پروڈکٹیوٹی۔ سر مجھے خاقان صاحب، سر مجھے ایک بریک ڈیو ہو گئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتی ہوں، اس پوائنٹ کو واپس آپ کی طرف آتی ہوں، ایک مختصر لیتے ہیں، اس کے بعد جہاں ہم نے کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس کی بات کی ہے وہیں سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف کا ہے۔ پچھلے سال بھی ہمیں یہی خواب دکھایا گیا تھا کہ بہت کچھ ہو جائے گا اس بجٹ کے لیے، لیکن آئی ایم ایف کی تلوار اس سال بھی نظر آئی، بہت لمیٹیشنز اس سال بھی تھیں۔ آخر ہم کب تک سود کے اوپر اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر کیوں نہیں آتی ہے؟